شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے، اگرچہ نماز روزے ہی کیوں نہ ہو، وہ تیرے حق میں وہ منحوس ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایسی نماز جو ریاکاری کے لیے پڑھی جائے اور اپنے نفس کو بڑھانے کے لیے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، منحوس نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے کہ آج فلاں جگہ دعوت ہے، جاؤں گا صحیح لیکن لوگوں کو پتا چلے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور بہت عبادت گزار ہے، یہ روزہ منحوس نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے جو نفلی عبادت ہے نا، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اسے اتنے اخفاء سے کیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے۔ دائیں ہاتھ سے خیرات کی جائے، بائیں کو پتہ نہ چلے، روزہ رکھا جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور اگر ڈر ہے کہ میں روزے کا اظہار کروں گا تو ریاکاری ہوگی، تو اسے چاہیے روزہ توڑ کے دوستوں کے ساتھ کھانا کھائے اور آئندہ اس روزے کی قضا کر لے۔ فرض کے معاملے میں شریعت کا یہ مزاج نہیں، وہ کہتی ہے فرض تو پورا کرنا ہی ہے، اس میں ریاکاری ہو یا نہ ہو، فرض تو پورا کرنا ہے۔ نماز مسجد میں آؤ، لوگوں کے سامنے پڑھو، زکوٰۃ دینی ہے بے شک لوگوں کے سامنے دو تاکہ بچوں کی تربیت ہو، بچوں کو بتایا جائے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے شریعت کا مزاج۔ اصل گناہ جو ہے نا وہ اپنے وجود کا ادعا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا گناہ اپنے وجود کا ماننا ہے۔ پھر اس سے بدتر گناہ یا اس سے کمتر گناہ دوسرا اپنے وجود کو منوانا ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی اپنے وجود کی آگاہی ہے۔ غفلت جو پیدا ہو جاتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے اپنے وجود کا ادعا پیدا ہوتا ہے کہ میں ہوں۔ اور پھر اس سے بھی بدتر چیز یہ ہے کہ وہ کہتا ہے تم بھی مانو کہ میں ہوں۔ جب یہ کہتا ہے کہ تم بھی مانو کہ میں ہوں تو وہ عقل کل بن جاتا ہے۔ وہ بیوی کو مارتا ہے کہ میں ہوں، اس گھر میں پیسہ میں دیتا ہوں، میری چلنی چاہیے۔ پہلے بچے کو باپ زیادہ مارتا ہے، جوانی ہوتی ہے نا اور اصلاح ہوئی بھی نہیں ہوتی، کہتا ہے میں ہوں، میں نے کہا ہے نا، کیوں اس کو نہیں مانا؟ حالانکہ وہ کہتا اللہ کی بات اور پھر نہ مانتا اور کہتا بیٹے اللہ کے لیے مار رہا ہوں، میں نے تو نہیں آپ کو یہ کہا، اللہ کا حکم ہے، آپ نہیں مانیں گے تو تربیت نہیں ہوگی۔ یہ ہے غفلت۔ اس غفلت کے ساتھ جو قرآن بھی پڑھتا ہے نا کہ میں ہوں، لوگ جانے قاری کی آواز کتنی اچھی ہے، یہ ہے گناہ۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ منحوس کہتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے اکثر قرآن پڑھنے والے منافق ہوں گے، قاری، اور آپ نے فرمایا میری امت کے اکثر قاری منافق دیکھو گے، اس امت کے اکثر قاری ایسے ہوں گے جن کے گلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ تو اس موقع پہ ہوں گے کہ کسی طرح لوگ مانے کہ میں ہوں، میری آواز ہے۔ تو اپنے وجود کا ماننا خود یہ کبر اندر پیدا کرتا ہے، اور جب یہ بالغ ہو جاتی ہے نا یہ چیز کہ میں ہوں، تو پھر وہ دوسروں پر مسلط کرتا ہے کہ مانو کہ میں ہوں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو ہے تو کہتے ہیں سجدہ کر۔ سجدہ مولوی نہیں مانتا تو بھی میری اطاعت ایسے کر جیسے اللہ کی اطاعت۔ اور اس کی بدترین صورت بتاؤں، اتنی بدترین صورت ہے کہ اگر وہ صورت کسی کو عالم کشف میں نظر آ جائے نا تو سور کو اپنے ساتھ سلا لے گے، یار تو دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے۔ جب آدمی کا نفس
اس بات پہ آ جاتا ہے نا کہ میں ہوں، بالغ ہو جاتا ہے نا نفس، پھر جب وہ دوسروں کو نفس منواتا ہے کہ میری خواہش کا احترام کرو، میرے وجود کو تسلیم کرو، تو یہ اپنے نفس کی اطاعت میں اندھا ہوتا ہے، اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اس پہ خدا کی لعنت پڑتی ہے۔ یہ لعنتی نفس جو ہے نا، ملعون نفس، یہ دوسروں کو کہتا ہے میری پیروی کرو، تو پھر وہ پھٹکار پڑتی ہے صورت پہ کہ اگر اس صورت کا اور سور کا موازنہ کرے نا تو سور کو خوبصورت جانور